اب یہ بات نہیں چلے گی. کوئی وقت تھا کہ تم اپنے جبری تحکم کو منواتے رہے. اب دنیا الحمدللہ بیدار ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہر حقیقت ہر ایک کے سامنے کھل کر آ گئی ہے. تم جتنا مرضی چھپاؤ اب یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے. یہ ایک ایسا طوفان ہے جس نے خش و خاشاک کی طرح آپ کے رونت امید رویوں کو بہا کر لے جانا ہے. اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں اہل بیت نبوت کے دامن میں آ جاؤ. دشمنان اہل بیت نبوت کی حمایت چھوڑ دو ورنہ تباہی تو تمہارا مقدر ہے. ختم ہو چکے ہو. اس وقت بریلویت کا ٹائٹل نفرت کا تصور پیش کر رہا ہے. اور اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی حرمت میں کوئی بات کرتا ہے تو اس پر رافضی ہونے کے فتوے لگا دیتے ہو. صرف تمہیں لفظ رافضی آتا ہے, رافضیت کی حقیقت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. یہ اکثر اوقات جھانسا دیا جاتا ہے کلمہ پڑھنے پر تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بالکل یہ ایک حقیقت ہے. ہم نے کلمے سے پہلے گناہوں کو کبھی اور مظالم کو کبھی بنو امیہ کے مظالم کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا. ہم تو کلمہ پڑھنے کے بعد اور کلمے کا لبادہ اوڑھنے کے بعد جو مظالم کیے ہیں بنو امیہ نے, ہم تو ان کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور اگر بنو امیہ کے یہ رویے کوئی دینی تقدس رکھتے ہیں تو بھائی دلیل لے آؤ. اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو جب دلیل سے ہی تمہارا دامن خالی ہے, علم اور معرفت اور حکمت سے ہی تمہارا دامن خالی ہے, تو پھر اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے. ہم تو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں. کوئی ایک جملہ ہی دکھا دو جو بنو امیہ کے مظالم کی حمایت میں کہیں کوئی کسی نے بھول کر ہی بیان کیا ہو. ہاں تمہیں جو نشہ ہے یہ الگ بات ہے. تو ہم اس نشے کا علاج بھی الحمدللہ تعالی ہم کر رہے ہیں. تو ہم اس تقابل کی طرف آتے ہیں. اب نبوی دین جو ہے یہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت. یہ نبوی دین ہے. ہماری اہل بیت کی مودت کو لازم پکڑو. یہ لازمہ ایمان ہے, لازمہ عرفان ہے, لازمہ معرفت ہے, لازمہ قرب الہی اور قرب رسول ہے. الزموا مودتنا. اور آگے اس کی علت بھی بیان فرمائی فانه من لقی اللہ وهو یودنا. اور جو شخص اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ ہم سے مودت کیا کرتا تھا, دخل الجنہ بشفاعتنا. ہماری شفاعت کے وسیلے سے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. پھر اموی دین کی نشاندہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. اس ذات والا صفات وحدہ لا شریک کی عظمت کی قسم جس نے ہمیں حق کا رسول بنایا ہے, جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے, اس وقت تک کسی شخص کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہمارے حقوق کی رعایت نہیں کرتا, حقوق کا احترام نہیں کرتا, ہمارے حق کی عظمت کو نہیں جانتا. یہ دونوں دینوں کا تصور دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی نظر کے اندر اہل مودت بھی تھے اور اہل عداوت بھی تھے. اور اہل عداوت کو تنبیہ فرمائی کہ معرفت حقوق اہل بیت کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے اور کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو گویا حقوق اہل بیت نبوت خدا کے ہاں بھی مسلم ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مسلم ہیں. ان حقوق کی رعایت کرنا ہی اصل دین ہے.